اور ساتواں شخص جس کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہماری چونکہ ماہانہ خانقاہی مجلس یہ خالص ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے بھی حدیث کو ذہن نشین فرمائیں۔ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ، ایک ایسا وہ شخص کہ جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ یہ جو حدیث پاک میں نا خالیاً آدمی اللہ کا ذکر کرے اور خالی ہو، اس کا کیا معنی ہے؟ محدثین اس کا ایک معنی بیان یہ فرماتے ہیں کہ آدمی خلوت میں ذکر کرے، اکیلا ہو، تنہا، وہاں اور کوئی نہ ہو۔ خالیاً کا معنی الگ تھلگ ہو کہ اللہ کا ذکر کرے، اور ایک خالیاً کا معنی یہ ہے اچھا الگ تھلگ ہو کہ اللہ کا ذکر کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کیوں؟ کبھی آنکھوں سے آنسو بہیں گے خوف کی وجہ سے، الگ ہوگا اور اپنے اعمال اس کے ذہن میں ہوں گے اور اس خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دے گا، اور کبھی اللہ کا نام اتنی کثرت سے لے گا کہ محبت کا شوق آئے گا تو غلبہ شوق میں رونا شروع کر دے گا۔ علیحدگی میں خدا کا ذکر کرے یا غلبہ خوف میں رو پڑے یا غلبہ شوق میں رو پڑے، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور محدثین نے دوسرا معنی اس کا بہت پیارا فرمایا، فرمایا خالیاً سے مراد یہ نہیں ہے الگ تلگ ہو، خالیاً سے مراد یہ ہے اللہ کا ذکر یوں کرے کہ اس کا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو۔ اب یہ مجمع کے اندر بھی ذکر کرے گا تو یہ حدیث اس کو بھی شامل ہے، مجمع کے اندر بھی اس کا دل اغیار کی محبت سے خالی ہو، یوں اللہ کا نام لے اور پھر اللہ کا ذکر کرے، تو اللہ ایسے آدمی کو عرش کے قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرقد فرماتے ہیں کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جس کو خالیاً کے دونوں معنی مل جائیں کہ خلوت میں بھی ہو اور اغیار سے دل بھی خالی ہو، خلوت میں بھی ہو اور اغیار کی محبت سے دل بھی خالی ہو، اور پھر یہ اللہ کا ذکر کرے۔ حدیث میں کئی آنکھیں بتائی ہیں کہ جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں، اور کئی آنکھیں بتائیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ایک آنکھ وہ ہے جو میدان جہاد میں مسلمانوں کا پہرہ دینے کے لیے جاگتی ہے، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک آنکھ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ اس پر بھی حرام فرما دیتے ہیں۔ اور ایک آنکھ جو ذکر کی وجہ سے بہہ پڑتی ہے آنسو، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام فرماتے ہیں۔ اور ایک وہ آنکھ جب سامنے نامحرم عورت آئے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نہ دیکھے، اللہ اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں، اللہ اس پر بھی حرام فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بندوں میں شامل فرمائیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو ہم اس بات کا بہت اہتمام کریں، یا ذکر خلوت میں ہو یا ذکر جلوت میں ہو، محبت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، چاہت کے ساتھ ہو، اور دل سے محبت کے ساتھ ذکر کریں۔ جب اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں تو یہ تصور کیا کریں ایک زبان میری منہ میں ہے اور ایک زبان میری دل میں ہے، اور دونوں مل کر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ذکر کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے۔ اللہ کے لیے ذکر کا اپنا مزاج بنا لو، ذکر کا اپنا مزاج بنا لو، اور ذکر سے بدکو مت، اپنا مزاج بناؤ، اوڑھنا اور بچھونا بچھاؤ اللہ کے ذکر کو، اور کوشش آدمی کرے کہ رات کو سوتے وقت بھی ذکر کرتا کرتا سو جائے، ذکر کرتا کرتا آدمی سو جائے۔ مجھ سے چونکہ ساتھی پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم جاتے ہیں رات کو بستر میں جاتے ہیں تو گناہ کا تقاضا اٹھتا ہے۔ کہ گناہ کا تقاضا اٹھنا تو بری بات نہیں ہے، اس تقاضے پر عمل کرنا بری بات ہے۔ درود پاک پڑھنا شروع کر دو، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، اپنی توجہ کو ہٹا لو، اپنی توجہ ہٹا لو، بس توجہ ہٹنے سے گناہ کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ جب توجہ مرکوز فرمائیں گے تو پھر گناہ کے تقاضے کو بدلنا بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنا نام محبت اور لذت کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کو خلوت اور جلوت میں یاد کرتے تھے، جو ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ